السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم، صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریم پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشار کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ 11ویں شریف کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اور پچھلے جمعہ میں ادب کے متعلق بیان کر رہا تھا جو کہ موضوع آدھا رہ گیا تھا، اور انشاءاللہ عز و جل آج جمعہ میں اس کو مکمل کرنے کا ارادہ ہے کہ موضوع یہ ہے کہ اسلام میں ادب کا مقام، اسلام میں ادب کا مقام کیا ہے، اس کے متعلق میں آپ کے سامنے پچھلے جمعہ بیان کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید 5ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، یہ پچھلے جمعہ بھی یہ آیت پڑھی گئی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، اور ان کا حکم مانو جو تم میں حکومت والے ہیں، جو تمہارے حاکم ہیں، جو تمہارے بڑے ہیں، تم ان کا کیا کرو، حکم مانو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں صاف صاف ارشاد فرما دیا ہے کہ ہم سے بڑے جو ہیں ان کا حکم ماننا ہمارے لیے واجب ہے، ضروری ہے، اگر وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہمیں حکم دیتے ہیں، شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، یا پھر شریعت کے خلاف جا کر کسی چیز کے کرنے کا حکم نہیں دیتے، تو ان لوگوں کا حکم ماننا ہمارے لیے کیا ہے، ضروری اور لازم ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ ادب اسلام میں اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جس کو جو ملا دنیا میں، جس کو جو ملا ادب سے ملا۔ کہ دیکھیں کہ حضرت مخدوم ماہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے بلند مقام پر یہ جو پہنچے، جو ممبئی میں ان کی درگاہ ہے، ان کے ماں کا ادب کرنے کی وجہ سے ان کو مقام و مرتبہ ملا۔ حضور خواجہ غریب نواز کس وجہ سے کہلائے؟ کیونکہ انہوں نے 18 سال نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھا، نہ دھوپ چھاؤں سردی کچھ نہیں دیکھا، اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ان کے خدمت کرتے رہے، ان کا ادب بجا لاتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پورے ہندوستان کی سلطنت عطا کی۔ حضور خواجہ غریب نواز، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر دیکھتے ہیں تو 18 سال ان کی عمر ہے، علم حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہر دوسرے ملک جا رہے ہیں، ماں کیا حکم دیتی ہے کہ بیٹا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، ماں کے حکم کی فرما برداری کی انہوں نے۔ جب ڈاکو ان کے پاس آئے تو انہوں نے سچ کہا، اور سچ کی برکت یہ ہوئی کہ جتنے 40 کے 40 جتنے بھی ڈاکو تھے، سچ کی برکت، ماں کا ادب، ماں کا احترام، ماں کے حکم کی فرما برداری انہوں نے اس طرح کی کہ پورے کے پورے 40 کے 40 پہلے جو سب سے آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے وہ ڈاکو لوگ تھے، جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنے وقت کے وہ ولی بنے۔ تو جس کو جو ملا، جس کو جو بھی ملا وہ ادب کی وجہ سے ملا۔ یاد رکھیں کہ علم تو علم ہے، علم ہونا ضروری ہے، علم ہونا لازم ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر علم کے ساتھ ادب رہے گا تو اس کو 4 چاند لگ جائیں گے۔
کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا جس کو بولتے ہیں نا، تو وہ ادب رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن ادب ہونا ضروری ہے۔ صحابہ کرام، کوئی بھی صحابہ کرام کی سیرت، ان کی زندگی اٹھا کر دیکھ لے، ان کا جو مقام و مرتبہ جو بڑا صرف تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کا مقام و مرتبہ آج دنیا میں قائم و دائم ہے۔ تو آج دیکھیں کہ ہمارے ماں باپ ہوں، ہمارے استاد ہوں، ہمارے پیر و مرشد ہوں، یا پھر مسجد کے امام ہوں، یا پھر ہمارے گھر کے بڑے ہوں، کوئی بھی ہیں، اگر ہم ان کا ادب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی نسل ایسی پیدا کرے گا کہ وہ نسل ہمارا ادب کرے گی، اور ہم بے ادب ہوں گے تو ہماری آنے والی نسل بھی بے ادب پیدا ہوگی۔ اگر ہم نے ماں باپ کو اونچا بولا ہوگا، کسی کے شان میں گستاخی کی ہوگی، اونچی آواز میں بات کی ہوگی، تو آنے والے جو نسل ہیں، آنے والی جو اولادیں ہیں، وہ بھی ہمارے سے اسی طرح کی بات کریں گی جس طرح ہم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ بات کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو تمہارے حاکم ہیں، جو تمہارے بڑے ہیں، ان کا حکم مانو۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جو چند واقعات رہ گئے تھے ادب کے متعلق، پچھلے جمعہ تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے اور واقعات بھی بیان ہوئے ہیں، کچھ واقعات رہ جاتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ابھی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہر چیز کا ادب ہونا چاہیے، صرف بڑوں کا ادب، پیر و مرشد کا ادب، یا پھر کسی عالم دین علماء کا ادب، ماں باپ کا ادب نہیں، بلکہ آپ گویا کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھ لے، اگر کسی انسان نے کسی چیز کا ادب کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقام و مرتبہ بڑھایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق، ادب کے متعلق آپ یہ بات لے لیں، ابو نعیم معارج النبوہ کی یہ واقعہ ہے، انوار البیان میں اس کا ذکر آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اور اس کی عمر کتنی تھی؟ 200 سال تھی بنی اسرائیل، اور وہ گنہگار تھا، بہت بڑا گنہگار تھا، اور جب وہ مرا تو لوگوں نے اس کی لاش کو کچرے میں پھینک دیا، اتنا بڑا گنہگار تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے موسیٰ، ہمارا فلاں بندہ، ہمارا فلاں عاشق وہاں کچرے میں پڑا ہوا ہے، جاؤ موسیٰ اس کو غسل دو، اس کو کفن دو، اور تعظیم کے ساتھ اس کو دفناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر اس کے پاس گئے، اس کو نہلایا، اس کو کفن پہنایا۔ لوگ دیکھنے لگے کہ وقت کے پیغمبر اس بڑے گنہگار کی اتنی تعظیم کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، تو سب لوگ شامل ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس کو بڑے ہی ادب کے ساتھ دفنایا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا کہ اے باری تعالیٰ، یہ شخص تو گنہگار تھا، بدکار تھا، تیرا نافرمان تھا، لیکن اس کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ کس طرح ملا؟ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، بے شک یہ میرا بندہ گنہگار تھا، بدکار تھا، نافرمان تھا، لیکن جب بھی وہ توریت پڑھتا تھا اور توریت میں جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا تھا تو وہ ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس نام کو چوم لیتا تھا۔ ہمیں اس بندے کی ادا اس طرح پسند آئی کہ ہم نے اس کے پچھلی زندگی کے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ دیکھیں کہ ایک انسان کو مقام و مرتبہ کس طرح ملتا ہے۔ انشاءاللہ میں اس کے پر آگے آ کر یہ بات کروں گا میں کہ اتنی چھوٹی سی نیکی پر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو کیسے معاف فرماتا ہے، تو میں انشاءاللہ اس موضوع پر بھی، اس ٹاپک پر بھی میں بات کروں گا۔ تو دیکھیں کہ اس انسان 200 سال وہ گناہ کرتا رہا، لیکن توریت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو ادب کے ساتھ اس کو چومتا بھی اور اس کو پڑھتا بھی۔ اور کچھ لوگ اس کے برعکس ایسے تھے بنی اسرائیل کے کہ جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم توریت میں آتا تو اس کو مٹایا کرتے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آنے والے ہیں۔ تو دونوں لوگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ایک لوگ وہ ہیں جو محمد کا نام سن کر ان کے نام کو چوما کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 200 برس کے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرمائی۔ تو توریت کا جب یہ ادب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد کے نام کا جب یہ ادب ہے، جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، جب ہم قرآن کی تعظیم کریں گے تو ہمیں کتنا بڑا مقام و مرتبہ ملے گا۔ محمود غزنوی، آج انڈیا میں، ہندوستان میں محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو بادشاہ ہے، اس کا ایک الگ کیریکٹر، اس کا ایک الگ کردار آج ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پوری ہسٹری بدل دی گئی ہے۔ جو پچھلے جو حکمراں تھے
جو پہلے کے جو بادشاہ تھے مغل سلطنت کے ہو یا پھر جو مسلمان بادشاہ ہو، ان کی ہسٹری بدل کر آج بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ وہ ظالم و جابر تھے. بلکہ اگر ہمارے کتابوں میں اگر ان کی سیرت کو پڑھیں گے، ان کی سوانح حیات کو پڑھیں گے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندے رہے ہیں. چاہے محمود غزنوی ہو، اورنگزیب بادشاہ ہو یا پھر دیگر کوئی بادشاہ ہو. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے آ رہے تھے. دیکھیں کہ ان کو ادب کا مقام و مرتبہ ان کو کس طرح ملتا ہے. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے کمرے میں آئے اور آرام کرنے کے لیے جب لیٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں پر وہ پیر کیے ہوئے ہیں وہاں پر قرآن رکھا ہے. جہاں پر پیر کیے ہیں وہاں پر قرآن رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ قرآن کی طرف میرے پیر ہو رہے ہیں، بے ادبی ہو رہی ہے، تو لہٰذا تم اس قرآن کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں رکھ دو. تو غلام نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور قرآن کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں رکھا. اور محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال آیا اور انہوں نے یہ سوچا کہ اے محمود، اپنے آرام کے لیے کچھ دیر آرام کے لیے اے محمود تو قرآن کی جگہ کو تبدیل کرتا ہے. تو پھر انہوں نے خادم کو حکم دیا کہ قرآن وہیں پر رکھا جائے جہاں پر رکھا تھا. وہ دوسرے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے. تو ان کو مقام و مرتبہ یہ ملا. کسی دیکھنے والے نے خواب میں یہ دیکھا کہ ان کے انتقال کے بعد کہ وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام و مرتبہ جنت کس طرح ملی؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے قرآن کی تعظیم کی تھی، قرآن کا ادب کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت عطا کی. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ ان کے ایک پیارے غلام جن کا نام ایاز تھا، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیارے غلام تھے، ایاز ان کا نام تھا، اور ان کے بیٹے کا نام محمد تھا. تو محمود غزنوی غسل خانے میں تھے، حمام خانے میں تھے. تو انہوں نے ان کے بیٹے کو آواز ایسی دی کہ یہ کہا کہ اے ایاز کے بیٹے. کیا کہا؟ محمد نام لے کر نہیں بلایا بلکہ یہ کہا کہ اے ایاز کے بیٹے. وہاں پر ایاز وہاں پر موجود تھے. وہ سمجھ گئے کہ جب کبھی بھی بادشاہ ناراض ہوتے ہیں تو ان کا نام نہیں لیتے، اس کا نام لے کر نہیں بلاتے. شاید بادشاہ میرے بیٹے سے ناراض ہیں اس وجہ سے ایاز کے بیٹے کہہ کے بلا رہے ہیں. تو فوراً محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ سرکار، میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی بے ادبی ہوئی ہے جو آپ ایاز کے بیٹے کہہ رہے ہیں. تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں بے وضو ہوں، میں وضو میں نہیں ہوں، اور تمہارے بیٹے کا نام محمد ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں بے وضو محمد کا نام لوں. سبحان اللہ. دیکھیں کہ بے وضو محمد کا نام بھی ان کو لینا گوارا نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں، آج ہمارے سوسائٹی میں دیکھیں، اگر کسی کا محمد نام ہے، میں ایک بے ادبی کے طور پر نہیں کر رہا ہوں، یہ ویڈیو جس کے پاس پہنچے اس کی اصلاح ہونا ضروری ہے. یہ اصلاح کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ جس کا نام محمد ہے تو اس کو محمدیہ کہتے ہیں، جس کا نام غوث ہے تو غوثیہ کہتے ہیں، جس کا نام معین ہے تو مینو یا پھر مینیہ کہتے ہیں. ارے معین الدین، غوث، یہ نام کس کے ہیں؟ محمد یہ نام کس کا ہے؟ اور نام آپ لے کس طرح رہے ہیں؟ اور پہلے کے جو بادشاہ، اتنے بڑے جو بادشاہ ملے، ان کو بادشاہی تو ملی، انہوں نے جنگ کر کے جو کچھ بھی حاصل کیا، لیکن ان کو جو کچھ بھی ملا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے ملا ہے. وہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، پہلے کے جو بادشاہ گزرے ہیں وہ بخوبی جانتے تھے کہ شریعت کیا ہے، ادب کس طرح کرنا ہے، علماء دین کا ادب کس طرح کرنا ہے. تو ان کو جو کچھ بھی ملا ادب کی وجہ سے ملا. آج ہمارے معاشرے کے اندر جو نام کو خراب کر کے بلایا جاتا ہے، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کسی کے نام کی تعظیم کرنے کی وجہ سے کسی کو جنت مل سکتی ہے، تو نام خراب کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے. قادر مطلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی روک نہیں سکتا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا، کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ فلاں انسان اتنا گنہگار تھا، اتنی چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اس کو جنت کیسے ملی؟ جنت دینے والے ہم اور آپ ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. جنت دینے والے ہم اور آپ نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے جنت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے جہنم عطا کرے. ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ کس کی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسی پسند آئے گی. یعنی ایک انسان زندگی بھر گناہ کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ، ایک لمحہ اس کا ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس انسان کی پوری زندگی کو بدل دیتا ہے.
حضرت بشر حافی جو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی استاد رہے ہیں، بشر حافی شرابی تھے، وہ شراب پیتے تھے، لیکن شراب کی حالت میں انہوں نے کیا دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا کاغذ کا ٹکڑا نیچے پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے اس کو ادب کے ساتھ اٹھایا، اس کو خوشبو بھی لگائی اور اس کو اونچے مقام پر رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی دنیا بدل دی۔ تو ہمیشہ چاہے عمل تھوڑا ہو یا پھر زیادہ ہو، چاہے عمل چھوٹا ہو یا پھر بڑا ہو، عمل کرتے رہیں، نیک عمل کرتے رہیں۔ یہ نہ سوچے کہ یہ چھوٹا عمل ہے تو اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ بڑا عمل ہے اس کو کرنا چاہیے۔ آپ اور ہم اس کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے کس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرمائے گا اور اس کی زندگی کو، اس انسان کی زندگی کو بدل دے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ حدیث کریمہ میں بزرگان دین فرماتے ہیں، آیا ہے کہ لوگوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں اس طرح ہیں، یعنی ایک مثال دے کر بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے لوگوں کے دل کو پھیر دیتا ہے، یا مقلب القلوب والابصار جو کہا جاتا ہے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے دل بھی پھیر دے، نیکی کی طرف پھیر دے، ہدایت کی طرف پھیر دے۔ تو یہ ہم اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ایک چھوٹی نیکی کی وجہ سے اس کو جنت کیسے مل گئی، وہ تو فیصلہ فرمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو 200 سال کے گناہوں کو چٹکی بھر میں معاف فرما دے، لمحے بھر میں معاف فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے 200 سال وہ عبادت کرتا رہے، ایک کوئی اگر گناہ کرے وہ اللہ کو ناپسند آئے، چھوٹے گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے، وہ تو انصاف فرمانے والا ہے، عدل کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹے گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالنے کا اختیار ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ راضی کرنے کی کوشش کرے، چاہے عمل چھوٹا ہو یا پھر بڑا ہو، کرنے کی کوشش کرے۔ ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل مقبول ہوگا، قبول ہوگا۔ ملکہ زبیدہ رحمۃ اللہ علیہا، ملکہ زبیدہ یہ وہی ہیں خلیفہ ہارون رشید کی بیوی جو حضرت بہلول دانا سے پوچھا کرتی تھی کہ اے بابا کیا بنا رہے ہو، تو وہ مٹی کے سمندر کے پاس مٹی کا محل بناتے تھے، اور بہلول دانا کہتے تھے کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا ملکہ زبیدہ کا۔ ان کا ادب کا عالم دیکھیں کہ انوار البیان، یہ کتاب میں سے یہ تمام واقعات میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ انوار البیان یہ معتبر کتاب ہے، ہر تقریر کرنے والا اس کتاب کو پڑھتا ہے، تقریر جمعہ میں خطاب کرنے والا اس کتاب کو پڑھتا ہے، انوار البیان۔ تو ملکہ زبیدہ رحمۃ اللہ علیہا ان کو پیاس لگی اور ان کی خادمہ ان کے پاس پانی کا گلاس لے کر آ رہی تھی۔ انہوں نے پانی کا گلاس ہاتھ میں لیا اور ابھی پانی پینے ہی والی تھی کہ اذان شروع ہو گئی، اذان کی آواز ان کے کانوں تک آئی۔ تو انہوں نے اذان کی تعظیم میں، اذان کے ادب میں انہوں نے پانی نہیں پیا، اسی طرح وہ رکی رہیں۔ جب اذان مکمل ہو گئی تو وہ انہوں نے پانی پیا، اور کسی دیکھنے والے نے انتقال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا تو وہ جنت میں ٹہل رہی ہیں، تو پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا کون سا عمل پسند آیا؟ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے اذان کی تعظیم کی تھی، اذان سن کر اس کا ادب کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند آیا، اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ تو کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، پسندیدہ ہوگا، یہ ہم کہہ نہیں سکتے۔ آج اذان کی تعظیم بھی کرنا، ادب بھی کرنا ضروری ہے۔ کہیں پر اذان چل رہی ہوتی ہے، ہم آپس میں بات چیت کرنے لگتے ہیں، اور ایک میسج وہ فارورڈ ہو رہا ہے کہ اذان جب ہوتی ہے تو ٹی وی کا آواز کم کیا جاتا ہے۔ ٹی وی کا آواز اس وجہ سے کم کیا جاتا ہے تاکہ اذان ہونے کے بعد ٹی وی کا آواز پھر بڑھایا جائے۔ یعنی ہمارے نزدیک اذان کی تعظیم، اذان کا ادب یہ ہے۔ علماء کرام نے یہاں تک یہ چیز ارشاد فرمائی ہے، کوئی قبول کرے یا پھر نہ کرے، کہ اذان کے دوران جو انسان بات چیت کرتا ہے، اپنے باتوں کو بند نہیں کرتا، تو اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، وہ ایمان پر نہیں مرے گا۔ یہاں پر علماء کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر سمجھ لے کہیں ظہر، عشاء، مغرب وغیرہ کی اذان ہو رہی ہے، تو سب سے پہلی جو اذان ہوگی، سب سے پہلے اذان جو آپ ہمارے کانوں پہنچے گی، تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ پہلی اذان کا ادب کیا جائے
تعظیم کی جائے، پہلی اذان، اس کے بعد تو اذانیں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ اس وجہ سے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلی اذان جہاں پر ہو رہی ہے یا پھر آپ کو سنائی دے رہی ہے اس کا ادب وہ تعظیم کرے، اس کے بعد اگر کوئی آپ کام وغیرہ کر رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو اذان کا ادب اور اس کی تعظیم بھی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، چاہے قرآن مجید فرقان حمید ہو یا پھر اس میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو، تمام چیزوں کا ادب کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر یہ آخری واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک طوائف تھی، اپنے جسم فروشی کا کام کرتی تھی وہ طوائف، اور حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ نے نام سنا ہوگا، اور وہ اس جگہ سے گزرے تو تمام جتنے بھی ان کے چاہنے والے تھے، ان کو جاننے والے پہچاننے والے تھے، تمام لوگوں نے ان کا ادب کیا۔ اور جب اس طوائف کو جب پتہ چلا تو وہ اپنے یاروں کے ساتھ اوپر بیٹھی تھی محل پر، تو وہ حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ادب کرنے کے لیے وہ نیچے آ گئی اور ایک دیوار کا سہارا لے کر ان کا دیدار کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ پوچھنے والے نے اس طوائف سے پوچھا کہ آپ حضرت زکریا ملتانی رحمۃ کو دیکھنا تھا تو آپ اوپر سے بھی دیکھ سکتی تھی، محل کے اوپر سے بھی دیکھ سکتی تھی، آپ نیچے ہی کیوں آئی؟ تو اس طوائف نے کہا کہ میں نیچے اس وجہ سے آئی تاکہ ان کا دیدار بھی ہو اور تاکہ ان کا ادب بھی کیا جائے۔ میں گندی بندی ہوں، جسم فروشی کا کام کرتی ہوں، مجھے یہ گوارا نہیں دیتا کہ میں اوپر رہوں اور اللہ کے نیک بندے نیچے رہیں۔ تو ایک تو ادب اور دوسرا دیدار، ایک ادب کی وجہ سے اور دیدار کی وجہ سے میں نیچے آ کر ان کا ادب و احترام میں نے کیا اور ان کا دیدار کیا۔ تو دیکھنے والے نے خواب میں، یہ 2-3 واقعات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ خواب کے واقعات بیان کیے ہیں، اور یاد رکھیں کہ خواب رحمانی بھی ہوتے ہیں، شیطانی بھی ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں اور شیطان کی طرف سے بھی خواب ہوتے ہیں۔ کوئی قبول کرنے والا کرے یا پھر نہ کرے، اس کو اپنا اختیار ہے۔ خواب کی باتیں جو اللہ والے بیان کرتے ہیں، جس کو جنت میں دیکھے، جس کو جہنم میں دیکھے، جس کو ثواب ملتا ہوا دیکھے، عذاب ملتا ہوا دیکھے، انہوں نے اپنے کتابوں میں لکھ دیا۔ کسی کو ماننا یا پھر نہ ماننا اس کو اپنا اختیار ہے، چاہے تو رد کر سکتا ہے، چاہے تو قبول کر سکتا ہے۔ کسی نے خواب میں دیکھا اس طوائف کو تو پوچھا کہ تمہارا کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں پسند آیا؟ تو اس طوائف نے کہا، جسم فروش، اپنا جسم فروش کرنے والی عورت نے کہا کہ میں نے اللہ کے ولی کی تعظیم کی، ان کا ادب کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری یہ ادا اس طرح پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت نصیب فرمائی۔ تو دیکھیں کہ جو اللہ کے ولی کی تعظیم کرے، اللہ کے ولی کے تعظیم پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کر سکتا ہے، تو جو ولی کی بے ادبی کرے، ولی کی گستاخی کرے، ولی سے دشمنی مول لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں بھی ڈالنے والا ہے۔ ہم اور آپ کسی کو جنت یا پھر دوزخ دینے والی نہیں ہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے جنت عطا کرے اور جس کو چاہے جہنم میں بھیج دے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں، میں یہ چیز بول رہا تھا نا کہ کوئی ایک نیک عمل اللہ کو پسند آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل کی وجہ سے اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ تو یہاں پر غور و خوض کرنے کا مقام ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی انسان سے کوئی ایک نیک عمل سرزد ہو جائے، اس کے جسم سے وہ صادر ہو جائے اور وہ اللہ کو نیک عمل پسند آئے، تو یاد رکھیں کہ اس نیک عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی پوری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے اتنا چھوٹا سا نیک عمل کیا پھر گناہ کرتا رہا، ایسی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں میں نے پہلے یہ چیز بیان کی ہے کہ لوگوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے انگلیوں میں اس طرح ہے، جس طرح چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھیر دیتا ہے۔ وہ پڑھتے ہیں نا، من یضلل اللہ فلا ہادی له، من یضلل اللہ فلا، یعنی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف ہے۔ تو جو بھی انسان نیک عمل کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ نیک عمل پسند آئے، وہ آنے والی زندگی اس کی جو بھی جتنی بھی گزرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی نیکی میں اس کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی کبھی بھی وہ گناہ نہیں کرتا، یعنی وہ گناہوں سے اس طرح دور ہو جاتا ہے جس طرح ایک انسان کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ تو نیک عمل ہو یا پھر چھوٹا عمل ہو یا پھر بڑا عمل ہو، کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہم اگر اپنی پچھلی زندگی میں اگر گناہ کرتے ہوئے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اور آنے والی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک متقی پرہیزگار بندہ یا پھر بندی بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی گزر بسر کرنے کی یہ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔
تو جو کوئی بھی جن لوگوں کی بھی زندگیاں بدلی ہیں، چاہے وہ بشر حافی ہو یا پھر یہ جو طوائف کا میں نے جو واقعہ یہ جو آپ کے سامنے بیان کیا، یا پھر بنی اسرائیل کا جس نے 200 سال گناہ کیے تو ان کا نیک عمل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے والی زندگی کو بھی نیک بنا دیتا ہے، وہ بعد میں گناہ کبھی بھی نہیں کرتے، نیک انسان وہ بن جاتے ہیں۔ اللہ سے میں یہی دعا کرنا چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھلے ہی ہم علم کم حاصل کریں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ادب زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے۔ اگر ہمارے گھر کے بڑے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے دادا دادی، نانا نانی، یا پھر چاچا چاچی ہیں، یا پھر ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں، یا پھر مدرسے کے استاد ہیں، کالج کے استاد ہیں، یونیورسٹی کے استاد ہیں، تمام لوگوں کا ادب کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لوگوں کا ادب کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کا ادب، اور کسی کا نام اگر محمد ہے، کسی کا نام غوث ہے، کسی کا نام خواجہ ہے، بزرگان دین کے نام پر، صحابہ کرام کے نام پر اگر ان کا نام رکھے ہیں تو ان ناموں کا بھی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا بھی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اذان چل رہی ہو، جب ہمیں پہلی اذان سنائی دے تو اذان کا بھی ادب کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جب تک زندہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ادب والا انسان کہ لوگ کہیں کہ وہ انسان بہت بڑا ادب والا ہے، ہر چھوٹے سے چھوٹے کا بھی ادب کرتا ہے، بڑے کا بھی ادب کرتا ہے، یہ ایسے لوگوں کی زبانوں پر آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایسا بندہ بن کر زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو، اس کے رسول کا حکم مانو، اور رسول کے حکم کے بعد جو تمہارے حاکم ہوں گے، یعنی آپ مسجد میں آئیں تو مسجد میں جو آپ سے بڑے ہوں گے ان کا حکم مانو، اسکول میں گئے، کالج میں، یونیورسٹی میں گئے، جو آپ سے بڑے ہوں گے چاہے وہ علم کے معاملے میں کیوں نہ بڑے ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عمر کے لحاظ سے کم ہوتے ہیں لیکن علم کے معاملے میں وہ بڑے ہوتے ہیں، تو چاہے اسکول ہو، مدرسہ ہو، جہاں کہیں بھی جائیں، کسی کی خانقاہ میں جائیں تو وہاں پر بزرگان دین کا ادب کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اسی ادب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آنے والی زندگیوں کو بھی بدل دے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے گنہگار لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں اللہ کی ذات سے۔ ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو بھی بدل دے گا، اور ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا کون سا عمل پسند آئے گا، ہم یہی آرزو کرنا چاہیں گے، یہی دعا کرنا چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر عمل مقبول ہو، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو پھیر دے اور ہمارے گنہگار زندگی کو پھیر دے۔ آج کے درس میں بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی، بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے، اور جو ادب کرنے والے لوگ ہیں ان کی سنگتوں میں، صحبتوں میں بیٹھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور جو بے ادب لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ادب کی چادر اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔